بھائی آج مطلب یہ وہ آرگنائزیشن ہے اور وہ نام ہے. وی آر ہوپنگ کہ ہمیں ان کے روح رواں اور ریپرزنٹیٹیو اور صاحبزادے جوائن کر لیں, لیکن وہ جوائن کریں نہ کر پائیں, وہ ذرا ایک ٹریفک میں پھنسے ہوئے ابھی. لیکن قطر نظر بات سے یہ نام ہی کافی ہے, اور ان کی عدم موجودگی میں بھی ہم ان کے بارے میں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اور اس لیے کہ یہ جتنا فیصل ایدھی صاحب کا ادارہ ہے اتنا ہی ہم سب کا ہر پاکستانی کا ادارہ ہے ایدھی, تو سبھی اس پر بات بھی کر سکتے ہیں, سبھی اس کو اون بھی کرتے ہیں, اور سبھی آنکھ بند کر کے پوچھیں کہ پاکستان میں سماجی خدمت کا استعارہ دوسرا نام سب سے بڑا نام, تو یہ اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان نے بڑے مشاہیر اور بڑے نام پیدا کیے, ان میں جو سب سے قابل فخر آدمی قائد اعظم علیہ رحمہ کے بعد میرا خیال ہے عبدالستار ایدھی صاحب کا ذکر. اچھا, اور وہ ہمارا تو ایک بہت ایموشنل اٹیچمنٹ اس لیے کہ ان کا جو سارا جو ہیڈ آفس وغیرہ تھا نا وہ تھا کھارادر میں, جہاں ہمارا بچپن, تو ہم نے تو بہت ایدھی سینٹر اور وہ سب دیکھے ہیں. اور وہ جنگ اخبار میں وہ ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا انہوں نے کہ وہ سیلیبریٹیز کو بلاتے تھے اور پھر ٹیلی فون پہ آپ بات کر سکتے تھے ان سے. اچھا, تو ہم فون ملاتے تھے, اس میں ہماری ایک دفعہ ایدھی صاحب سے بات ہو گئی. اللہ اتنی ہمیں خوشی, ہم نے سب بتایا بھائی کہ. اور پھر ہر حوالے سے پھر جب جرنلزم میں آئے اور حادثات کور کرنا شروع کیے تو ایدھی کے سرد خانے, مطلب تو ہر قدم قدم پہ. ظفر بھائی ہمارے جو بڑے جے ڈی سی کے بڑے زبردست جو بہترین کام کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں میرا رول ماڈل عبدالستار ایدھی ہے. شاید ہر پاکستانی کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر متنازع ترین شخصیات میں سے پاکستان کی خدمت کرنے والی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیگمنٹ کا ذرا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ان کے جانے کے بعد فیصل ایدھی بھی بطور شخصیت اسی طرح کی درویشی, اسی طرح کے کام اور کام میں لگے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ وہ کوئی مارکیٹنگ پہ اور ویڈیوز پہ اس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن کام ایدھی کا اسی طرح سے جاری ہے. اور ان کی عبدالستار ایدھی صاحب کے جانے کے بعد ظاہر ہے چونکہ بہت بڑی شخصیت تھی, ان کا قد بہت بڑا تھا, تو جو فائنینشلی جس طرح سے لوگ سپورٹ کرتے تھے اس میں تھوڑی سی بہرحال کچھ کمی آئی وقت کے ساتھ, مسائل ہوئے اور ہے بھی. اس سیگمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ ایدھی فاؤنڈیشن اسی طرح سے اسی آب و تاب کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. نہیں سرد خانے اتنے ہی ان کے دفاتر اور سارے ویسے ہی ایمبولینسز, ویسے ہی وہ جو جتنے شیلٹر ہومز ہیں, ہم نے بہت ساری ریکارڈنگز کی, بہت ساری بچیاں جنہیں ہم بازیاب کرواتے تھے, ظاہر ہے وہ اس میں پھر ہمیں شیلٹر کی مدد سے ہیلپ. مینٹلی چیلنج لوگوں کے لیے الگ ایک پورا ایک سینٹر ہے جو کافی ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارے کام ہیں جو لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے واقعی, یعنی شاید سارے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ مینٹلی چیلنج خواتین کا پورا ایک الگ سینٹر ہے. صحیح ہے, میں گیا ہوں وہاں پہ, آپ تو گئے ہیں, بہت بار جانا ہوا, تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اگر فیصل ایدھی صاحب کو بہت زیادہ ٹی وی فرینڈلی پرسنالٹی نہیں ہے, یا اس طرح سے ویڈیوز نہیں بناتے, یا اس طرح سے سوشل میڈیا پر نہیں آتے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کام نہیں ہو رہا. ایدھی فاؤنڈیشن اسی طرح سے کام کر رہی ہے, اور ہمیں اسی طرح سے ایدھی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. سو جو ڈیٹیلز ہیں کانٹیکٹ کی وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. 1951 سے کمال کا سفر ہے ایدھی فاؤنڈیشن کا. ایدھی صاحب نے 1951 میں بنیاد رکھی, کمال ہے ایدھی فاؤنڈیشن کی, اور آج جو ہے وہ ہر شعبے میں, آپ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ بتائیے, اس میں ہر جگہ ہر طرح سے ماشاءاللہ شاندار کام ہو رہا ہے. مجھے پتا ابھی کیا صورتحال ہے, لیکن ایک عرصے تک تو پھر ایشیا کی یا دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی شاید ہی کوئی جوڑ ہوگا اس کا. ہاں ویسا ہی معاملہ. ایمبولینس کا مطلب پاکستان میں ایدھی ہے, یعنی جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ بھی, اور ریسکیو کا 115 جو ہے وہ بھی جو نمبر ہے اٹ سیلف. تو اور اس میں پھر آپ لوگ ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں کام زیادہ کیا ہے انہوں نے, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے بلڈنگ گر گئی, آگ لگ گئی, تو اس کا مطلب ہے دھماکہ ہو گیا, ٹارگٹ کلنگ ہو گئی, گاڑیاں جل رہی ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, اور ڈرائیور وہاں پہنچ رہے ہیں. اس کے تو بہت سارے عینی شاہدین ہیں نا, بہت سارے رپورٹرز اور بہت سارے لوگ کہ چلتی گولیوں میں ایدھی صاحب جو ہے وہ لاشیں اٹھایا کرتے تھے خود. یہ تو کراچی کی تاریخ ہے. تبھی اللہ کی ذات نے بہت عزت بہت مقام دیا. پھر وہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں کراچی کی چوراہوں پہ کہ بھائی مجھے. اور بادامی صاحب میں ضرور چاہوں گا, اور یہ انسپائر کرنے کے لیے, جو میری آخری ملاقات ہے عبدالستار ایدھی صاحب سے وہیں میٹھا در کھارا در میں, ان کا ایک بہت ہی عامیانہ سی چارپائی پر, اور ایک بہت ہی شاید 6x6 کے کسی اس سے بھی کم کے کسی کمرے میں, اور کوئی وہاں کوئی اے سی موجود نہیں, وہاں کوئی ایسا ٹیلی ویژن موجود نہیں, وہیں وہ رہ رہے تھے, اور وہیں ہم جا کے ان سے ملے, اور بہت خوش تھے, بہت مطمئن تھے. میں نے ان کا ہاتھ چوما, تو میرا ہاتھ کیوں چوما ہے, میں نے کہا جی میں تو عقیدت, تو میں کوئی پیر تو نہیں ہوں. میں نے کہا جی آپ پیروں سے بھی بڑے ہیں ہمارے لیے, تو آپ نے جو خدمت سر انجام دی ہے, تو کیا شخصیت. جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ بہت آرام سے, یعنی ناظرین آپ آج کل کے حساب سے بہت آرام سے آپ اس کو
بلو ایوریج کہہ سکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی بھی شاید اس سے بہتر کمرے اسی میں ماحول میں وہ رہتے تھے. اس ماحول میں رہے ہیں وہ. وہ آدمی اربوں خربوں روپے جس کے فنڈ میں ایدھی کے فنڈ میں ہمیشہ جس کی ایئر ایمبولینس دنیا بھر میں جہاں زلزلہ ہوتا ہے ملینز آف ڈالرز ڈونیٹ کرتے تھے. یس ہے نا. وہ آدمی ایک چارپائی پہ بہت اچھا گھر ور بنگلہ تو کوئی ڈونیٹ کرنے والا ویسے ہی دے دے کہ آپ نے اتنا کام کیا یہ آپ رکھ لیجیے, ویسے توفتاً دے دے. ایسا ہی مطلب کوئی اس میں ہیرا پھیری کرے بغیر جو یہ سب کو اپنے لائف اسٹائل کو ایلیویٹ کر سکتا ہے. یہ ابھی مجھے فیصل ایدھی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو جو دنیا بھر میں جو بڑے ایوارڈز ملے ان کی خدمات پر, انہی کی پرائسز جو تھیں وہ کسی کے 1.4 ملین ڈالر, کسی کے 1.2 ملین ڈالرز, اور وہ سارا. تو پھر بچوں کے لیے تو کوئی ایک آدھ چیز, لیکن ان کی اپنی زندگی میں وہی سادگی تھی, وہی درویشی, اور اسی طرح ملنگ کی حیثیت سے وہ خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. نو ڈاؤٹ کہ بہت 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 بڑی انسپریشن. اور میری تو بڑی درخواست تھی وسیم بھائی کہ جو ہمارا اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے اس کا نام, اس سے بڑی کیا ہی شخصیت پروڈیوس کی ہے پاکستان نے, ان کے نام پہ ہونا چاہیے تھا. ہم کیوں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں, وائی ناٹ کہ ہم جو ہے نا وہ عبدالستار ایدھی صاحب کے نام سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں, تو آنے والی نسلوں کو پتہ لگتا کہ کوئی ایدھی تھا اور وہ کیا تھا. کیا بات ہے. اللہ کرے بات ٹھیک ہے, حکومت کو یہ خیال آ جائے تو کچھ اس پہ بات کرنی چاہیے مزید. بالکل. اور میرا خیال ہے ہمیں ذرا, چونکہ فیصل بھائی سے ہمارا ایک بڑا یارانہ بھی ہے, تو ہمیں انہیں اس پہ مزید ان کو جو ہے نا پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ ذرا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں, سوشل میڈیا, شاؤٹ آؤٹس, یہ وہ اس کو ذرا کریں, انکارپوریٹ کریں. پچھلی بار بھی کیا, اور وہ بیچارے شدید کمر کی درد کا شکار ہیں, اور پچھلے برف جب وہ آئے تو وہ وہی جو ایک یہ ہائیس ہوتی ہے اس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے. تو میں نے کہا آپ کمر کے کچھ خیال کر لیں کہ تھوڑی سی اچھی سسپینشن والی گاڑی پہ آ جائیں. تو وہ والد کی وہ لیگیسی وہ ویسے ہی چلا رہے ہیں. مگر یہ کہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سوشل میڈیا یا اس کو یوز نہیں کر رہے اور کر پا رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ آپ کا ہمارا ہم سب کا فرض ہے کہ کم سے کم پھر ہم ان کے بہاف پہ اور ایدھی کے لیے بات کریں مختلف جگہوں کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک پرسنل لیول پہ یہ بھی کہ آپ یہ وہ ایسی جگہیں, جس طرح میں نے کہا خواتین کے حوالے سے ایک جو مینٹلی چیلنجڈ ہیں ان کا ایک پورا ہاؤس ہے, میرا وہاں جانا ہوا, 2-3 گھنٹے وہاں گزارے میں نے. ایدھی کا جو سرد خانہ ہے جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا, یہ ایسے ایسے ریئلٹی چیکس ہیں. جب عمر شریف صاحب کا جب ہوا معاملہ, وہ پہلی مرتبہ تھا تو کہ وہ ہم اس میں تھے انوالو, تو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کی لاشیں دیکھی تھی وہاں پہ. وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ لاشیں 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 لاشیں, جیسے باکسز نہیں پڑے ہوتے وہ ایسے ایسے ایسے, اور وہ ہر لاش کی شناخت کے لیے نمبر پڑا ہوتا ہے. یہ 88 نمبر, یہ 95 اس کا ہے, 94 والے کو دفنا دو, 88 والے کا کل ہے, 24 والے کا کوئی آیا نہیں ابھی. اوقات ہے کچھ کچھ لاشیں تھیں جن کے اوپر الگ قسم کا کوئی ٹیپ لگی ہوئی تھی یا پیپر لگا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تو ابھی آپ کو بڑے آرام سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ وہ ہے کہ جو ابھی کل ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ابھی اس کا کوئی وارث آیا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی ماں کا بیٹا مر گیا, اس ماں کو پتہ نہیں ابھی کہ بیٹا مر گیا, بیٹا یہاں ہے, ماں سمجھ رہی کام پہ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے, خوش آمدید. چلے خوش آمدید. آپ ذرا بس سانس لے لیں 1 منٹ, میں تب تک بس بتا دوں میرے خیال سے کریں گے. ایزی پیسہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور یوں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ 60+ آرگنائزیشنس کو آپ گھر بیٹھے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہر ڈونیشن پر 5% اضافی رقم اپنی طرف سے ایزی پیسہ ایڈ کرے گا. تو اس رمضان ایزی پیسہ جو ڈیجیٹل بینک ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایزی ڈونیشن والا بینک بن گیا ہے. یہ آپ کے لیے بڑی سہولت کر دی ہے. جناب فیصل بھائی, ہم نے کہا کہ فیصل بھائی نہیں بھی ہے نا, تو ایدھی ہم سب کا ہے, تو ہم اتنا ہی, ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں, اور ہم نے سب باتیں جو کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح سے ایک پورا ایدھی کا سفر ہے. بس ہم چاہتے ہیں کہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس, کہ کوئی بم ہے تو وہ وقت ختم ہی ہو گیا, لیکن مختصر آپ جو لوگوں سے مخاطب ہو کے آپ کہہ سکیں. ہمیں آپ سے شکوہ بھی ہے کہ آپ اس طرح سے ٹی وی اور سوشل میڈیا اور اس پر ایدھی کے حوالے سے اتنا کام نہیں کر رہے. آپ درویش آدمی ہیں, لیکن یہ ضرور کیا کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے ایک تو اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا, ہمارے ادارے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پرچار کیا, اور ساتھ ہی ساتھ میں ایران کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ پہ بہت ہی خطرناک حملے ہو رہے ہیں, اور اس خطے کی اللہ حفاظت کرے, مسلمانوں کی کرے, اور سب انسانوں کی الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین. ایون اسرائیل کے بھی انسانوں کی اللہ حفاظت کرے. الہ آمین, الہ آمین. ٹھیک بات ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ادارے کی جو ہے وہ پرچار میں ہمارا حصہ لیا, ہمیں ایک اچھا ٹائم دیا, موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے, اور آپ نے میرے خیال سے آپ سے ویڈیو بھی شیئر کیا ہم نے اس سال. جی وہ ہم نے دکھائی. بلقیس ایدھی ہاسپٹل جو ہے کینسر کا پورا سسٹم, اور بلقیس ایدھی ہاسپٹل فل فلیج ہم جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی ہم نے لانچ کر دی ہے, پلاننگ فیز میں ہے, اور ایک بلڈنگ اس کی کنسٹرکشن بھی اس کی شروع ہو چکی ہے.
اور مزید اب 3 اور بلڈنگیں جو ہے وہ اس کا شروع ہوگا، اور یہ پوری جو ہمیں کاسٹ آنی ہے اس پہ تقریباً 20 ارب سے انیشل جو ہمارے اسٹیمیشنز ہیں 20 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ کاسٹ آنی ہے. اور پہلی دفعہ ہم اتنے بڑے میسو ایجوکیشن پروگرام کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہاسپٹل بھی شامل ہے، علاج بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. اور ویسے بھی ہمیں لوگوں نے بہت ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ریزرو فنڈ تھا اسی سے ہم اس کو شروع کر چکے ہیں، کیونکہ ہم یہ تقریباً شروع تو 6-8 مہینے پہلے ہو گیا تھا کام. اور اب ہم نے جو ہے وہ چونکہ اب چیزیں بننا شروع ہو گئی ہیں تو اب لوگوں سے اپیل کرنا شروع زیادہ کر دی ہے، ڈونیشنز کی ضرورت ہے اور چندے کی ضرورت یقیناً ہوگی اس میں. اور ابھی ویسے فنڈز کے حوالے سے چیلنجز کتنے ہیں، کیا ہے؟ یار اب اس بڑے میسو پروجیکٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 12 لاکھ اسکوائر فٹ کا جو ہے وہ کورڈ ایریا ہوگا، جس میں کنسٹرکشن میں ہی ہمیں تقریباً 15 ارب روپے سے زیادہ کی کاسٹ آئے گی. پھر اکوپمنٹ اور جو کینسر کے علاج کے لیے جو لینیک اور ساری چیزیں اس میں ہیں، اس میں 5 لینیک کی مشینیں لگیں گی جس میں ہر قسم کے کینسر کی جو ہے وہ شعاعیں ہم لگائیں گے، شعاؤں سے علاج ہوگا. اور اس وقت پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ شوکت خانم بھی جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے، کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. اور دیگر ہاسپٹل بھی ہم نے 2 مشینیں جناح ہاسپٹل کو بھی لے کے دی ہیں کینسر کی جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اسی مشین کی یہی اس کی، اور اس کی بھی لاگت تقریباً 1.25 ارب روپیہ آئی ہے. اور وہ مشینیں آ چکی ہیں پاکستان میں، جناح ہاسپٹل میں لگ رہی ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ وہ مشینیں فری چلیں گی، اور 10 سال تک سندھ گورنمنٹ اس میں مینٹیننس کے خرچے دیں گی، اور ہم سٹاف کا 10 سال تک خرچہ دیں گے. کیا کہنا ہے. اور یہ صرف مخصوص ہوں گی بریسٹ کینسر کے لیے جو جناح ہاسپٹل میں لگی ہے. ہمارے یہاں جو لگیں گی کینسر کی وہ اوور آل سارے کینسرز کے لیے علاج ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ لینیک کی جو مشینیں ہیں، جو کینسر میں شعاؤں کی جو مشینیں ہیں، اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ویٹنگ میں ہی مر جاتے ہیں، انتظار میں ہی مر جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کہیں جگہ ملے گی یا ان کو کہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ویٹنگ ہوتی ہے. اسی میں بیچارے کینسر کا جو نا فرسٹ سیکنڈ ان مشینوں کے آنے سے ظاہر ہے وہ ویٹنگ کم ہوگا، کم سے کم اس کا جو ویٹنگ کم ہوگی. اور امید ہے کہ اب جو مشینیں آ رہی ہیں وہ تھوڑا زیادہ جدید ہیں، اس میں زیادہ جو ہے وہ شعاعیں لگتی ہیں، تو یہ ایک سپورٹ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ ہم ڈیل کر سکیں گے. پھر بھی ابھی کم ہے، شوکت خانم بھی لگا رہا ہے، ہم بھی لگا رہے ہیں، SIUT بھی جو ہے وہ مشینیں لگا رہا ہے، اور ان کی بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو بس اب ہم بھی کود پڑے ہیں اس سمندر کے اندر. پہلے تو اللہ بہت سطحی طور پہ تھے، انشاءاللہ، لیکن اب ہم کود پڑے ہیں، اور لوگوں سے اور ایک بڑا چیلنج ہے. ہاں، لوگوں سے اپیل ہے، کیونکہ یہ کنسٹرکشن ہماری 15 سے 20 ارب ہے، اور تقریباً اتنا ہی اکوپمنٹ پہ جو ہے وہ ہمارا خرچہ ہوگا. تو 30 ارب کا کم و بیش پروجیکٹ ہے، اور پھر اس کو چلانا اور سسٹین کرنا اس کے علاوہ ہے. ہم نے کبھی بھی گورنمنٹ سے ہم نے کبھی بھی مدد نہیں لی ہے، اور اس دفعہ بھی ہم نے عوام پر ہی بھروسہ رکھا ہے، اور ہم کبھی بھی ایدی صاحب کی طرح اس پروجیکٹ کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں لیں گے. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فل آفرز ہیں کہ ہم آپ کو جیسے انڈس کو دے رہے ہیں، جیسے SIUT کو دے رہے ہیں، تو بہت کام کر رہی ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے. SIUT کو دے رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اشتراک کریں. تو ہم نے ان کا شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی لوگوں کے پاس جائیں گے، منع کیا ہے. بالکل ہم جو ہے وہ ایدی صاحب کی طرح بھیک مانگیں گے سڑک پہ کھڑا ہو کے، اور چلائیں گے انشاءاللہ. زبردست. کیا بات ہے. ایک آخری میں بات بتا دیں، وقت ختم ہو گیا. ویسے کہ وہ ایدھی کے ایمبولینسز کے حوالے سے ظاہر ہمیشہ ایک بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے ہمارے بچپن سے پہلے سے کہ وہ ایک فری آف کاسٹ سارا. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیز چلنا شروع ہوئی کہ جناب یہ سروس چارجڈ ہوئی ہے، ایسا کچھ ہے معاملہ؟ چارجز ایمبولینس کرتی ہیں ہم لوگ. ایمبولینس ایکسیڈنٹ ہے، ڈیزاسٹر ہے، اس میں تو فری چلتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس میں تو ہم جو ہے وہ جیسے کشمیر کا زلزلہ تھا تو ہم کراچی تک تو خیر ایمبولینس میں نہیں آئے تھے، لیکن لاہور تک ہم نے جو ہے وہ دونوں سائڈ لاہور مریض کو لے کر آئے، پھر واپس جو ہے وہ ہم کشمیر تک چھوڑنے، وہ سارا فری آف کاسٹ، اور سارا فری آف کاسٹ کیا تھا ہم نے. گاڑیاں مختص کر دی تھی، شروع میں تو بہت زیادہ گاڑیاں استعمال ہوئی تھیں اس میں. اسی طریقے سے اگر ڈیزاسٹر کہیں ہو جاتا ہے وہ فری میں چلتا ہے. اور جو ریگولر پیشنٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس میں ہم فیول چارجز وغیرہ کچھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، برڈن اس طرح سے باقی آرگنائزیشن کے اوپر نہ آئے، خرچہ جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اس میں پروفٹ تو ہے نہیں، لیکن خرچہ کم کیا جا سکے.
رائٹ جناب. تو بس باتیں ہم ساری پہلے ہی کر بہت ہم کر چکے ہیں، بہت فیصل ساری بھائی کے آنے سے پہلے ہم نے تفصیلی باتیں ساری کرنی ہے، اور آپ کے پاس ایدھی فاؤنڈیشن کی ساری ڈیٹیلز بھی آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایدھی صاحب کے درجات بلند کرے. آمین. اللہ تعالیٰ بلقیس صاحبہ کے درجات کو بلند کرے. اور انہوں نے اس طرح کا، اس وقت ظاہر ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، خطے میں، ہمارے ملک میں، پڑوس میں، دونوں طرف ایک خاص صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایران کو لے کے ایک خاص صورت ڈیولپ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کی ایران میں حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور خیر کا معاملہ کریں انشاءاللہ. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس انشاءاللہ.